السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. میرے بھائیو دوستو، جاہلیت کے وہ کام جن کی مخالفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور ہمیں اور آپ کو بھی اس سے بچنا ہے، تو ہم نے دو مسئلہ بیان کیا تھا. پہلا مسئلہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ کی عبادت میں شریک نہیں بنانا، واسطہ وسیلے کے نام پر شرک کو رواج نہ دینا. یہ پہلی چیز تھی، ہماری پہلا مسئلہ تھا. دوسرا مسئلہ ہم نے کیا بیان کیا؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقے بازی نہ کرو. اتحاد و اتفاق عظیم دولت ہے، فرقے بازی یہ زحمت ہے. اور تیسرا مسئلہ جو آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو حاکم بنایا ہے، جو حکمراں بنایا ہے، آپ ان کی بات سنیے، ان کی بات مانیے، اطاعت کیجیے. اور آپ کا حق ہے کہ کہیں پر کوئی کمی ہو، کوتاہی ہو تو آپ انہیں نصیحت کیجیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن زمانہ جاہلیت والے اولو الامر کی مخالفت، اپنے حاکم کی مخالفت کیا کرتے تھے اور ان کی باتوں کو، ان کے اعمال کو، ان کے حکم کو بجا نہیں لاتے تھے، اور یہ تصور کرتے تھے کہ ان کی بات کو سننا، ان کی بات کو اطاعت کرنا یہ ذلت ہے، مہانت ہے، رسوائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مخالفت کی اور ان کی بات کو سننے اور اطاعت کا حکم دیا اور نصیحت بھی کرنے کا حکم دیا اگر اس سے مخالفت ہو جائے. ان تینوں مسائل کو جو ہم نے ابھی بیان کیا، دو پہلے اور ایک ابھی، تینوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے. اس لیے صحیح بخاری کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ تمہارے تین کاموں سے خوش ہوتا ہے. پہلا کام کیا ہے؟ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو ساجد نہ بنانا. دوسری بات، اللہ کی رسی کو مل جل کر مضبوطی سے تھام لو، فرقہ بازی نہ کرو. اور تیسری بات، جن کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا تمہارے اوپر، تم ان کو نصیحت کرو. تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دین اور دنیا میں کمی اور خلل واقع صرف اس بنا پر ہوتے ہیں کہ ان تین میں یا ان میں سے کسی میں کمی کرنے کی بنا پر سارے رسوائی مشکلات پیدا ہوتی ہے. تو اسلام نے ہمیں قاعدہ دے دیا. کیا قاعدہ دیا؟ کہ جو بھی حاکم ہو، حکمراں بنایا جائے، اس کی بات کو سننا ہے، اطاعت کرنا ہے، اس لیے کہ اس میں عوام کی مصلحت ہے، عوام کا فائدہ ہے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو با اختیار لوگ ہیں ان کی اطاعت کرو. با اختیار لوگ میں حکمراں بھی آتے ہیں، حاکم بھی آتے ہیں. یہ سورہ نساء آیت نمبر 59 ہے. تو جو بھی آپ پر حاکم ان کی اطاعت کی جائے. ہاں، یہاں پر یہ بھی فرما دیا کہ اگر معصیت برائی کا حکم دے، شرک و بدعت کا حکم دے، تو اس میں ان کی اطاعت نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. یہ مسند امام احمد کی روایت ہے. کسی مخلوق کی اطاعت نہیں اللہ کی نافرمانی میں. اور بخاری مسلم کے اندر ہے: انما الطاعت فی المعروف، معروف میں، نیک کاموں میں ان کی اطاعت ہے. لہذا اللہ کی معصیت کا جب تک حکم نہ دے اس کی اطاعت واجب ہے، اور اگر اللہ کی معصیت کا حکم دے تو پھر ہم پر اس کی اطاعت واجب نہیں ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے اس کی بیعت نہ توڑیں، اور اگر بیعت توڑ دیں گے تو پھر امن ختم ہو جائے گا اور خون کی ندیاں بہیں گی، اور مظلوم کو انصاف نہیں مل پائے گا، حقوق اصحاب حقوق تک نہیں پہنچ سکیں گے، لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا فیصلہ نہیں ہوگا. اگر ظالم بھی ہو حکمراں تو بھی ہمیں اس کی بات مان لی ہے، گرچہ فاسق ہو پھر بھی بات ماننی ہے، معاملہ کفر تک نہ پہنچے. اور اگر کفر تک پہنچ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسمعوا واطیعوا الا ان تروا کفرا بواحا عندکم علیہ من اللہ برہان. بخاری کی حدیث ہے، اگر ظاہری طور پر، واضح طور پر کفر نظر آ جائے جس کی دلیل اللہ کے پاس سے ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر ہم اس کی بات نہیں مانیں گے.
کیا پتا چلا کفر سے کمتر معاملہ ہو، گرچہ معصیت ہو، گرچہ وہ ظالم ہو، مال چھین لے، پھر بھی ہم اس کی بات کو مانیں گے، اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہے۔ بعض ائمہ کے بارے میں علماء کرام سے کہا گیا کہ فلاں فاسق ہے لیکن قوی ہے، اور فلاں نیک ہے لیکن ضعیف ہے، دونوں میں سے کون حاکم بننے کا مستحق ہے؟ کہا فاسق جو قوی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا فسق اپنی ذات کے لیے ہے لیکن قوت مسلمانوں کے لیے ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صلاح ہو، لیکن ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کے لیے مفید ہے یا نہیں ہے۔ اگر ظلم کرتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، اللہ اس سے نمٹے گا، لیکن ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اطع، اس کی بات مانو، گرچہ مال لے لے، پیٹھ پر کوڑے برسائے، پھر بھی اس کی بات ماننی ہے۔ کیوں؟ اس کی اطاعت میں ہمارے لیے فائدہ ہے، اس لیے کہ جو نقصان ہونے والا ہے اس پر خروج کرنے سے اس کے مقابلے میں اس کی بات ماننے میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ چلیے، اور جن لوگوں نے بھی بادشاہوں پر، حکمرانوں پر خروج کیا ہے، تاریخ کے اندر ان کے قصے موجود ہیں، اور آج بھی جن ممالک کے برے حال ہیں وہاں جا کر معلوم کیجئے کہ لوگوں نے اپنے حاکم سے بغاوت کی، آج تک ان کے اندر پریشانی ہے، مار ہے، کاٹ ہے، ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں اور آپ کو اسی بات کا حکم دیا ہے۔ آج جو لوگ کافر امتیں ہیں اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں، میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، وہ حریت کے نام پر اگر آپ ان کے مجتمع کا جائزہ لیجئے گا، جانوروں کی جس زندگی گزار رہے ہیں، قتل ہے، لوٹ مار ہے، فساد ہے، شر ہے، اضطراب ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی حالت جانوروں جیسی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے کہ اپنے حکمراں کی بات سنو اور بات مانو، تو ہمیں اس کا پالن کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو نصیحت کرنی ہے، مخفی انداز میں نصیحت کرنی ہے، لوگوں کے سامنے نہیں، لوگوں کے سامنے ان کی برائیاں، ان کے دھوکے، اس طرح کی باتوں کو پیش نہیں کرنا ہے۔ یہ حکمرانوں کے ساتھ خیانت ہے، ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، ان کی خامیوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا ہے۔ نصیحت کو پہنچائیے میسج کے ذریعے، موبائلوں کے ذریعے، یا ایسے شخص کے ذریعے جو نصیحت پہنچا دے، یہ مطلوب شریعت ہے۔ لیکن ممبروں پر یا مجلس میں یا لوگوں کے سامنے اس کے بارے میں برائیاں پیش کرنا، یہ خیانت ہے اس کے ساتھ، یہ نصیحت نہیں ہے۔ ان کے لیے دعا کیجیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا۔ آئیے چوتھا مسئلہ لیتے ہیں زمانہ جاہلیت کا، جس کی مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تقلید الاعمى۔ التقلید الاعمى، اندھی تقلید کرنا، اس لیے کہ کفار اور مشرکین ان کا دین کچھ اصولوں پر قائم ہے، ان میں سے سب سے بڑا اصول کیا ہے؟ تقلید۔ یہ تقلید کیا ہے؟ باپ داداؤں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ تو یہ کفار کا اصول ہے، اسلام کا اصول نہیں۔ اسلام کا اصول کیا ہے؟ یہ وحی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی ہے، تمام لوگوں کو وہ سننا ہے، وہ لینا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اور ہمیشہ انبیاء کے ساتھ مقابلہ کرنے والے یہی شریر تھے، یہی بدماش لوگ تھے جو اندھی تقلید کو پیش کر کے انبیاء کی دعوت کو رد کر دیتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ۔ اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے جو بستی میں رسول بھیجا، ڈرانے والا بھیجا، ان کے کھاتے پیتے خوشحال لوگوں نے کیا کہا؟ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طریقے پر پایا ہے اور ہم ان کے نقش پا کی پیروی کرنے والے ہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 23۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے نازل کردہ احکام کی پیروی کرو تو کیا کہتے ہیں؟ بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو جس چیز پر پایا ہے اس کی پیروی کریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے، اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگر شیطان انہیں جہنم کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تو کیا پھر بھی وہ پیروی کریں گے ان کی؟ سورہ لقمان آیت نمبر 21۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جواب دیا، اس جواب پر غور کیجئے، کیا فرمایا؟ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ میں
تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، دو دو کر کے، تنہا تنہا ہو کر کے سوچو، غور و فکر کرو، کیا تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کمی ہے، کوئی دیوانہ پن ہے؟ نہیں، یہ تو تمہیں گائیڈ کرتے رہے، تمہارا فیصلہ کرتے رہے، تم ان کی بات مانتے رہے، اپنا پیشوا ان کو مانتے تھے، فیصلے ان سے کراتے تھے، ان کے پاس امانتیں رکھتے تھے، اور ہمیشہ تم نے ان میں سچ پایا ہے۔ اب بھلا بتاؤ، دعوت توحید سامنے آئی، ساری خرابی پیدا ہو گئی، وہ مجنون بھی ہو گئے، وہ دیوانے بھی ہو گئے، وہ شاعر بھی ہو گئے، وہ ساحر بھی ہو گئے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اللہ نے جو حکم نازل کیا، جو احکام دیے ہیں، ان کی پیروی کرنا، اور اللہ کے علاوہ کسی ولی وغیرہ کی پیروی نہ کرنا جو تمہیں سیدھے راستے سے بہکا دیں گے۔ قلیلا ما تذکرون، تھوڑی سی بھی نصیحت تو پکڑو۔ کیا پتا چلا ہر زمانے میں کھاتے پیتے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دولت دیا ہے، انہوں نے ہمیشہ کس کی اطاعت کی ہے؟ اپنے باپ داداؤں کی اطاعت کی ہے، ان کے راستے پر چلے، اور یہ اللہ کے دین میں رکاوٹ مانی جاتی ہے۔ لیکن خیر میں کسی کی بات کو مان لینا، اس کو تقلید نہیں کہا جاتا۔ بغیر دلیل کے آنکھ بند کر کے کسی کی بات کو ماننا یہ تقلید کہلاتا ہے۔ لیکن خیر میں اور اگر دلیل کی روشنی میں کسی کی بات کو مانی جائے تو اس کو اتباع اور اقتداء کہا جاتا ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے اپنے آبا و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی ملت کی پیروی کی ہے، جو کہ توحید والا دین تھا۔ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، کھول کے بھی بتا دیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنا سکتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارے لیے قرآن و سنت کے دلائل اور اس کا حکم اور ان پر چلنے والے جن کی تعریف اللہ نے کی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، یہ سب قرآن و سنت کی، توحید و سنت کی پیروی کرنے والے لوگ تھے۔ ان کی بات کو دلائل کی روشنی میں ماننا اور ان کی زندگی کی پیروی کرنا، بشرطے کہ یہ سب قرآن و سنت کے پیروکار تھے اور ہر معاملے میں توحید و سنت کو لینے والے تھے، حالات کو لینے والے تھے، تو اس کو دلیل ہی کہا جائے گا، اس کو تقلید نہیں کہا جائے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگ جو عقل نہیں رکھتے، جو ہدایت یافتہ نہیں ہے، فرما دیا کہ وہ قدوہ اور نمونہ کے لائق نہیں۔ قدوہ اور نمونہ وہ ہوتا ہے جو عقل والا ہو، ہدایت یافتہ ہو، اور اندھی تقلید امور جاہلیت میں سے ہے، اسی کو تعصب کہا جاتا ہے۔ اور نمونہ واحد، ہر معاملے میں نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کیا پتا چلا کہ ہمیں آنکھ کھول کر زندگی گزارنی ہے۔ آج بھی جتنے شر پسند ہیں، جتنے شرک کرنے والے ہیں، بدعتوں کے رشیہ ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ جی ہم نے تو باپ داداؤں کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے، اس لیے ہم اسی کی پیروی کریں گے، ہمارے علماء ایسے کہتے آ رہے ہیں، ہم ان کی بات مانیں گے۔ میرے بھائیوں، باپ داداؤں میں بھی کمی ہو سکتی ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر آبا و اجداد کے اندر عقل نہ ہو اور علم کی کمی ہو تو کیا ہم ان کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ تو میرے بھائیوں، اصل چیز یہ ہے کہ اسلام مکمل ہے۔ اس مکمل اسلام میں دیکھیے اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، اور ہمیں اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہر معاملے میں قرآن و سنت کی پیروی کرنا ہے، گرچہ باپ دادا اس کی مخالفت کرتے رہے تو ہم ان کے طریقے کو نہیں لیں گے۔ اور نمونہ ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنائیے، ان کی سنت کو بنائیے۔ آئیے پانچواں مسئلہ لے لیتے ہیں زمانہ جاہلیت کا، جس کی مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ وہ یہ کہ وہ حجت پکڑتے تھے کہ ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے، ہماری تعداد اتنی زیادہ، اس لیے ہم حق پر ہیں۔ اور آج بھی ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، خاص طور سے جو شرک و بدعت میں لگے ہیں، سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور غلطی کے شکار ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے اس لیے ہم حق پر ہیں۔ اور یہ کفار عرب زمانہ جاہلیت کا طریقہ تھا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ حق کیا ہے، قرآن و سنت کیا کہتے ہیں، تو اکثریت کو فیصلہ کن معاملہ بنا دینا، یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔
اور اسی لیے آپ دیکھ لیجئے اکثر لوگ اسی بنا پر دھوکے کے شکار ہیں. اتنے سارے علماء ہیں، اتنے سارے مفکرین ہیں، اتنے سارے حکماء ہیں، اتنے سارے مدارس ہیں، ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے، اس بنا پر ہم حق پر ہیں. یہ قاعدہ کفار عرب کا تھا، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. بلکہ توحید پرست آج بھی قلت میں ہیں، آج بھی غربت اور اجنبیت کے شکار ہیں. اسی کو قرآن نے کئی ایک جگہ پر بیان کیا ہے. اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہوا کرتے ہیں. اسی طریقے سے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، جنہوں نے ایمان قبول کیا، نیک عمل کرنے والے ہیں، وہ تھوڑے ہی ہیں. اور اس کے مقابلے میں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، سورہ اعراف آیت نمبر 187. اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، اکثر لوگ صحیح علم نہیں رکھتے. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر زمین پر اکثر لوگوں کی پیروی کریں گے تو اللہ کے راستے سے آپ کو دور کر دیں گے. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ اٹھ کر ہانکتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اکثر لوگ کافر ہیں. اس طرح کی آیت قرآن پاک میں دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا اکثریت، زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جو آپ سے دور ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، میزان یہ ہے، ترازو یہ ہے کہ کثرت اور قلت کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ میزان حق ہے. توحید اور حق جس کے پاس ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، اور اگر جس کے پاس توحید نہیں ہے، سنت نہیں ہے، دلائل ساتھ نہیں دے رہے تو وہ حق پر نہیں ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق منصورین. اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک تعداد کا اعتبار نہیں ہے بلکہ حق کا اعتبار ہے. اگر پوری دنیا میں، ایک مثال دے رہا ہوں، اگر پوری دنیا میں ایک آدمی بھی حق پر ہوگا، ایک آدمی بھی حق پر ہوگا تو اللہ کے نزدیک اس کا ویلو ہوگا، باقی لوگوں کا ویلو نہیں ہوگا، وہ اہل حق شمار نہیں کیے جائیں گے. اور اسی لیے علماء کا ایک قاعدہ ہے الحق لا يعرف بالرجال، حق رجال کے ذریعے، علماء کے ذریعے، انسانوں کے ذریعے نہیں پہچانا جاتا، بلکہ انسان اور علماء پہچانے جاتے حق کے ذریعے. اور جو حق پر ہوگا اس کی اقتداء واجب ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی خبر دی کہ تھوڑے تعداد والے عام طور پر حق پر ہوں گے. اللہ نے فرمایا وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ ان پر تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان پر امتیں پیش کی گئیں تو آپ نے فرمایا ایسے بھی نبی گزرے جن پر ایک یا دو آدمی ایمان لایا، اور ایسے بھی گزرے جن پر کوئی بھی ایمان نہیں لایا. کیا ان کے پاس حق نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس کوئی کمی تھی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو معاملہ اللہ کا ہوتا ہے، یہ معاملہ اللہ کا ہوتا ہے. جس کو چاہتا ہے توفیق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت سے دور کر دیتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدا، اسلام اجنبیت کی حالت میں ظاہر ہوا اور اسی طرح لوٹ آئے گا، یعنی اجنبی بن جائے گا جس طرح وہ شروع ہوا تھا. یہ روایت مسلم کے اندر ہے. کیا پتا چلا؟ ہمیں اور آپ کو چاہیے حق کو دیکھیں، حق معلوم کریں، حق پر عمل کریں، اس کی دعوت کو عام کریں. یہ ناز نہ کریں کہ ہماری تعداد زیادہ اس لیے ہم حق پر ہیں، ہم سواد اعظم ہیں اس لیے کہ ہماری تعداد سب سے زیادہ ہے. نہیں میرے بھائیو، یہ کوئی معیار حق نہیں ہے. معیار حق قرآن و سنت ہے، صحیح عقیدہ ہے، توحید و سنت ہے، یہ معیار حق ہے. آئیے چھٹا مسئلہ لے لیجئے جس پر زمانہ جاہلیت کے لوگ ناز کیا کرتے تھے. وہ کیا ہے؟ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ایسا کیا ہے اس لیے ہم ایسا کریں گے. ہمارے پاس جو حق ہے وہ آباء و اجداد کا طریقہ ہے. تو میرے بھائیوں، اگلوں کے طریقے پر حجت پکڑنا اور ان کی باتوں کو سامنے لانا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. جی، اس لیے کہ ایک طرف تو ان کا طریقہ تھا کہ زیادہ تر تعداد کو دیکھتے تھے اور دوسری طرف آباء و اجداد کے طریقے کو سامنے لاتے تھے. اور فرعون نے اور اس کے علاوہ جتنی کافر قومیں گزری ہیں سبوں نے یہی بات پیش کی. قال فما بال القرون الاولى، اسی طرح کا ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، ہم نے باپ داداؤں میں، اگلے باپ داداؤں میں اس کو نہیں پایا، کبھی ہم نے نہیں سنا.
آج بھی جب لوگوں کے سامنے توحید پیش کی جاتی ہے تو یہی بات کرتے ہیں کہ باپ دادا کیا ہمارے غلط تھے، کیا وہ جہنم میں جائیں گے، کیا انہوں نے غلط کام کر دیا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، آباء و اجداد کے ذریعے حجت پکڑنا یہ انبیاء کرام کی دعوت نہیں ہے، ان کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ یہ کافر قوموں کا طریقہ ہے۔ اس لیے ہمیں ان کے راستے پر نہیں چلنا۔ اگر آباء و اجداد سے بھول چوک ہو گئی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان سے بھول چوک ہو گئی ہے، قرآن و سنت کے دلائل یہ ہیں۔ چلیے، اور سارے نبیوں کے ساتھ ان کی قوموں نے یہی معاملہ کیا ہے، یہی کہہ کر رد کر دیا، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے اپنے باپ داداؤں میں اس چیز کو نہیں پایا، اس حقیقت کو نہیں پایا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن و سنت والا معاملہ اختیار کریں، اور یہ نہ کہیں کہ باپ دادا کیا غلط تھے، کیا وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور عام طور پر جتنی بھی غیر مسلم قومیں ہیں وہ بھی یہی چیز پیش کرتی ہیں۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت توحید پیش کی، کفار عرب نے بھی یہی کہا، ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ ان ھذا الا اختلاف، آپ جو دعوت ہمیں دے رہے ہیں یہ ہم نے اپنے باپ داداؤں میں نہیں پایا، اس لیے یہ جھوٹ ہے، اور آپ جو پیش کر رہے ہیں وہ سراسر فراڈ ہے، اس لیے کہ باپ داداؤں کے طریقے بتوں کی عبادت والا طریقے کے خلاف ہے۔ وہ لوگ اپنے اصلی باپ دادا کی طرف نہیں لوٹتے جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام تھے، حالانکہ وہ بھی تو باپ داداؤں تھے۔ یہ قریبی باپ دادا جو بت پرست ہوتے ہیں، قبر پرست ہوتے ہیں، مزار پرست ہوتے ہیں، ان کی طرف لوٹتے ہیں۔ اور اگر وہ غلط ہوں تو کیا ہم اپنی زندگی غلطی پر گزار کر جہنم میں چلے جائیں؟ تو میرے بھائیوں، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی جتنے قبر پرست ہیں، جب ان کو قبر کی عبادت سے روکا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے باپ داداؤں کا طریقہ ہے، یہ فلاں بزرگ کا طریقہ ہے، یہ فلاں سرکار کا طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں۔ آپ کے پاس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعوت پیش کی ہے اس کو لیجئے، اس پر غور کیجئے، تو پھر آپ سیدھے راستے پر رہیں گے۔ اسی طرح جتنے باطل پرست ہیں ان سب کو کہا جاتا ہے آؤ توحید کی طرف، آؤ سنت کی طرف، آؤ حلال چیزوں کی طرف، آؤ شریعت کی طرف۔ سب لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، جی ہماری پہنچ تو اللہ تک ہے، ہم تو فلاں امام کے پیچھے چل رہے ہیں وہ ہمیں بخشوا لیں گے، ہم تو فلاں بزرگ کے پیچھے چل رہے ہیں وہ قبر میں آ کر کام دے دیں گے، اور ہم تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ لیتے ہیں، ہم تو بیداری کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز پوچھ لیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ سب شیطانی پگڈنڈیاں ہیں، یہ سب شیطانی پگڈنڈیاں ہیں۔ ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ لہذا صوفیہ کا بھی یہ کہنا، لہذا قبر پرستوں کا یہ کہنا، لہذا ان لوگوں کا بھی یہ کہنا جو کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، تو یہ کہنا کہ دیکھو جی ہماری پہنچ اللہ تک ہے، ہم ان سے لے لیتے ہیں، ہماری پہنچ رسول اللہ تک ہے، ہم ان سے سن لیتے ہیں، ہم تو پوچھ کے کام کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کو ٹکٹ دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج کے مسلمانوں نے دین اسلام کو کھوکھلا کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں شروع کر دی ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں، آؤ قرآن کی طرف، آؤ سنت کی طرف، آؤ توحید کی طرف، آؤ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ہم سب لوگ مل جل کر اس اصول کو، اس کسوٹی کو لے لیں تاکہ انشاءاللہ ہم سیدھے راستے پر رہیں، اور ہر طرح کی غلط پگڈنڈیاں جو آج کے ظالموں نے بنا دی ہیں، شرک کی پگڈنڈی ہے، اور بدعات کی پگڈنڈی ہے، قبر پرستی کی پگڈنڈی ہے، صوفیزم کی پگڈنڈیاں ہیں، یہ سب اسلام کے خلاف ہیں۔ اسلام نام ہے اس چیز کا جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک تو اللہ کی کتاب ہے، دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان دونوں کو تھامیے۔ باپ داداؤں کا طریقہ قرآن سنت کے مطابق ہو تو لے لیجئے، مخالف ہو عذر پیش کر دیجئے، علماء کا طریقہ مخالف ہو عذر پیش کر دیجئے، یہ آپ کے کام نہیں آئیں گے، جہنم سے آپ کو بچا نہیں سکتے، جنت میں آپ کو لے نہیں جا سکتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے راستے کو، اپنی بنیاد کو مضبوط کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں وہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور زمانہ جاہلیت کے راستے سے ہٹ کر ہم لوگوں کو قرآن و سنت پر چلنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی